السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے صنم جاوید کو جیل سے خط لکھا ہے۔ اس خط میں انہوں نے کیا لکھا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ یاسمین راشد صاحبہ ہی وہ واحد ہیں جو کہ ابھی جیل میں ہیں، بہت بڑے ناموں میں سے۔ جی لیکن آپ یہ خط جو ہے، اس خط میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں کیا کر رہی ہیں، وقت کیسے گزار رہی ہیں، ایکٹیویٹی کیا ہے ان کی، اس کے بارے میں انکشاف ہے۔ یہ انکشاف پڑھ کے مجھے زیادہ مزہ آیا۔ جو ان کا صنم سے انٹریکشن ہے وہ ٹھیک ہے کہ جیل میں انہوں نے ساتھ وقت گزارا تھا، جب زیادہ لوگ تھے تو ٹائم پاس کرنا ایک دوسرے سے بات کر کے آسان تھا، لیکن جو آگے ڈاکٹر صاحبہ اپنی ایکٹیویٹی لکھتی ہیں وہ مزیدار ہے۔ تو صنم نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، میری تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی صنم جاوید سے، تو اس نے ان کو سیلیوٹ بھی کیا، ان کے ساتھ گزرا وقت بھی یاد کیا، یہ لیٹر بھی شیئر کیا۔ اور جب میں بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ وہ ہمیشہ 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 ہیلپنگ ہے اور وہ جیل میں بھی دوسروں کی مدد کرتی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں یہ سب سے زیادہ آیا، ایک آیا خدیجہ شاہ صاحبہ کے بارے میں، اور ایک عائشہ بھٹہ صاحبہ کے بارے میں۔ تینوں کے بارے میں یہ سب سے زیادہ آیا کہ انہوں نے باقی لوگوں کی بے تحاشا مدد کی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا خدیجہ شاہ جب آئی تھیں عدالت میں پیشی کے موقع پر تو وہ ہمیشہ بات کرتی تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو یہ انہوں نے ہمیشہ کیا، ان کے ایشو کو ہائی لائٹ کریں۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا جو لیٹر ہے، اس لیٹر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا لکھتی ہیں؟ 25 اکتوبر 2024 کا یہ خط ہے۔ ڈیئر صنم، it seems to be ages when we met. I keep on receiving your messages from Rashid. I really miss you also. It is difficult passing time. However, I have started doing my embroidery, kadhai, again, which is really helping me pass my time. At least I am doing something productive. I have started learning Nahid. She knows her A, B, C, Alif, B, P and اچھا، وہ numbers. یہ جو ناہید ہے یہ جیل میں موجود ایک اور قیدی ہے، اس کے حوالے سے بتا رہی ہیں کہ اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہاں پر جیل میں ٹیچنگ کر رہی ہیں۔ جی، اور جو ٹیچنگ کر رہی ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بتایا بھی کہ کیا کیا انہوں نے پڑھا دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ، ان کے بارے میں میڈیا نے خبر دی کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے جیل میں قیدی خواتین کو پڑھانا شروع کر دیا ہے، اور یہ دعویٰ کبھی مریم نواز شریف صاحبہ نے واپس باہر آ کر نہیں کیا۔ انہوں نے ایک بات کی کہ انہوں نے وہاں پر ٹوائلٹس جو تھے وہ اسکوئیکی کلین کر دیے تھے، بہت گندے تھے جب وہ گئی تھیں اور بعد میں بہت صاف ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے قیدی خواتین کو پڑھایا یا ان کے بچوں کو پڑھایا، یہ دعویٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے خود بھی کبھی نہیں کیا۔ لیکن میڈیا میں یہ دعویٰ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے خبر دی تھی، بڑے زور و شور کے ساتھ کیا گیا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پر پڑھا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا پڑھا رہی ہیں وہ تو انہوں نے بتا بھی دیا۔ She has learned tables up to 10 and is doing plus and minus sums. So that is another task which I think will be productive. At the moment, the whole situation seems stagnated. جمود، may Allah help us all. اچھا دیکھیں، I am so happy. اس کو انہوں نے ABCD پڑھا دی ہے، الف بے پے پڑھا دی ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے اس کو 10 تک پہاڑے یاد کروا دیے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ نے اس کو جمع تفریق جو ہے وہ سکھا دی ہے۔ تو بڑی زبردست بات ہے کہ انہوں نے ایک سال پلس کے عرصے میں ایک خاتون کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ اب کچھ چھوٹے موٹے حساب کر رہی ہے، کچھ بنیادی چیزیں کر رہی ہیں۔ I'm so happy that you are out. I hope you are meeting your children frequently. Met Atiq. Happy to know he has joined his college. Now is your time to start working on your degree in mass communication. It will really help you in politics, plus you have bright future there. Give my love plus regards to your family, especially your mother and father. Look after yourself. I will pray for you every day. May Allah bless you with lot of happiness. You are a brave girl. Keep it up. Love, Yasmeen. اچھا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہ جو لیٹر ہے نا، یہ ایک گائیڈنگ پرنسپل رہنا چاہیے ہمیشہ صنم کے لیے۔ اور صنم کو جو ہے وہ ینگ ہے، ابھی ایک لمبا سفر ہے، تو ایک پولیٹیشین تو نہیں تھی نا، ایک سپورٹر تھی۔
ایک ایکٹیوسٹ تھے. ایکٹیوسٹ. تو اس نے خود بھی بتایا کہ میں حادثاتی طور پر سیاستدان بن گئی ہوں. تو میں تو سیاستدان نہیں تھی لیکن حالات نے بنا دیا. تو اب اسے کچھ چیزیں لرن کرنے کی ضرورت ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں یہ لرن کرنے کی نا ارج نظر آ رہی ہے. مجھے لرن کرنا ہے, مجھے یہ چینج کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. تو یہ ارج نظر آ رہی ہے. یہی ارج ہے جو اس نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے, باقی قائدی خواتین سے یہ بات کی کہ اسے ڈگری پرسو کرنی ہے اور ماس کمیونیکیشن کی ڈگری. تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہ کریں. اور پالیٹکس میں ایک گریس اپنی پرسنالٹی میں, جو ابھی تک صنم کا جو پورا پرسنالٹی پیکیج ہے لوگوں کے سامنے, وہ ہے ایک ینگ پھڑکتا ہوا جواب دے دینے والی, وہ جو ہوتا ہے نا اڑا کر رکھ دیا والا, ہاں وہ والا امیج ہے. اب اس کو سنجیدگی کے ساتھ اوپر لانے کی ضرورت ہے. اب اس کو امپروو کرنے کی اور ایک سرٹن لیول تک لے جانے کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ ان کے لیے مثال ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہماری سیاست میں ایک مثال ہے. آپ صحافیوں سے پوچھیں جو جن سے انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اس کو بھی چھوڑیں. میں کہتا ہوں جب ڈاکٹر صاحبہ آتی ہیں نا عدالت, تو کئی دفعہ آپ ان کو عدالت آتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ویگو ڈالوں میں, پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہیں. کئی دفعہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کسی مہران یا آلٹو ٹائپ کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہیں. ایک چیز آپ کو ہمیشہ کامن نظر آئے گی, ڈاکٹر صاحبہ کے چہرے پر ایک بہت بھرپور بڑی مسکراہٹ ہوگی اور ڈاکٹر صاحبہ اپنے ہاتھ سے وکٹری کا نشان بنائے گا. یہ ہمیشہ آپ کو کامن ملے گا. یہ آپ کو باقی سیاستدانوں میں نہیں ملے گا. اتنی بڑی اسمائل, اتنی ہمت سے حالات کا سامنا کرنا, یہ آپ کو مرد سیاستدانوں میں بہت ہی کم ملے گا. لیکن ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ بڑے مزے کے ساتھ جیل کاٹ رہی ہیں, بڑی ہمت کے ساتھ جیل کاٹ رہی ہیں. باقی انہوں نے لیکن وہ کیوں نہیں باہر آ رہی؟ باقی تمام تر خواتین آگے, صنم جاوید, عالیہ حمزہ, خدیجہ شاہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ تمام خواتین, تمام کی تمام, یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو جیلوں میں رکھا ہوا تھا یا رکھا ہوا ہے ابھی بھی کچھ کو, ان لوگوں کے لیے ایک مصیبت ہے. اب آپ اس مصیبت کا اسکیل اور اس کا سائز دیکھیں نا, تو عائشہ بھٹہ جو ہیں وہ مصیبت ہیں. خدیجہ شاہ اگین تھوڑا سا بڑا کر لیں آپ, مصیبت ہیں. کم و بیش یہی سائز ہے, مصیبت ہیں صنم جاوید. اب وہ مریم سے مقابلہ باقی چیزیں ہیں تو وہ اچھی خاصی بڑی مصیبت ہیں. طیبہ راجہ ایک مصیبت ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو روبینہ صاحبہ, دیگر خواتین, یہ نظر آتا ہے کہ یہ جن لوگوں نے جیلوں میں رکھا ہوا تھا, مطلب ایک جرنیل کی بیوی وہ جیل میں رہی ہے نا, یہ ایک میسج تھا کہ جی ادھر سے ادھر تک کہیں بھی کسی کے لیے بھی رعایت نہیں ہے, اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے لوگوں کے رشتہ داروں کے لیے بھی رعایت نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک خاتون جو اس وقت وہاں سے گزر رہی تھی, سڑک ہے اس جگہ سے گزر رہی تھی, ایک بہت بڑی بینکر ہے وہ خاتون, وہ خاتون بھی اندر رہی ہیں. اور ان کو اندر رکھ کے ان کا پی ٹی آئی سے بھی تعلق رہی ہے. ان کو اندر رکھ کے پتہ کیا بتایا گیا کہ ٹھیک ہے یہ اس لیے اندر رہیں گی کہ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, جن کی اکثریت آپ کو خود اوپنلی بات کرتے نظر آتے ہیں, پرو عمران خان ہے, تو یہ ان کے لیے بھی میسج ہے کہ ہم ادھر 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 کسی بھی لیول پہ کسی کو بھی بخشیں گے نہیں. تو یہ سب کچھ ہوا. اور انہی تمام لوگوں میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ کو سب سے بڑی مثال کے طور پر نہ آتی ہے, وہ سب سے بڑی مصیبت ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ باہر آتی ہیں اور وہ باہر آ کر میڈیا سے کھلے عام انٹریکٹ کرتی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کیا کر سکتی ہیں؟ جس طرح کی ان کی ابھی صحت ہے, وہ تو خود اپنے آپ کی صحت پر توجہ دیں گی. نہیں, یہ تو میری آپ کی غلطی ہے نا, یہ تو ہمارے اندازے کی غلطی ہے. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں جب وہ کینسر پیشنٹ تھی نا, جب وہ جیل نہیں گئی تھی تب کینسر پیشنٹ تھی, انہیں کیمو کی وجہ سے اپنے بال ریموو کروانے پڑے تھے. یہ تو جیل جانے سے پہلے ہوا تھا. تو کیا کر رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ ان کی گاڑی پر لاٹھیاں برس رہی تھی, لوہے کی راڈز برس رہی تھی, پولیس والیاں کو گھسیٹ رہی تھی, اور ڈاکٹر صاحبہ وہاں پر موجود تھی. ڈاکٹر صاحبہ اس زیادہ بیمار تھی, کیا کر رہی تھی, کینسر ٹریٹمنٹ چل رہی تھی, اسی وجہ سے ان کو سنفیان ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ شی از این آئرن لیڈی, تو ڈاکٹر صاحبہ وہ تب بھی مصیبت تھی. اب اگر وہ باہر آئیں گی اور میڈیا سے روزانہ انٹریکشن کر رہی ہوں گی, وہ باہر آئیں گی اور وہ کہیں گی لائیں جی میرے فارم 45 دیں سارے کے سارے, اور اس کے بعد وہ جائیں گی جماعت والوں کے گھر, لبیک والوں کے گھر, اور وہ تو بالکل امیوں کی طرح بیہیو کرتی ہے نا. ڈاکٹر صاحب کہیں لاؤ بیٹا اپنے فارم 45 دو, اور وہ عدالت جائیں گی اور جا کے کہیں گے ہاں وہی لاؤ نواز شریف کے فارم 45. کیا ہوگا؟
ڈاکٹر صاحبہ تو میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ شاید پہلے نہ گرے ہو, اب گر جائیں گے. ابھی تو میاں نواز شریف بری پتریاٹا اور نتھیا گلی میں ہے, پھر میاں نواز شریف ممکن ہے کہ آزاد کشمیر میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں, پھریانہ بیٹھے ہوئے ہوں. ممکن ہے میاں نواز شریف جو ہے وہ پھر فوری, جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا بیک پیک ہو چکا ہے, وہ فوری طور پر پھر موجود ہوں لندن میں. یہ بہت ممکن ہے. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.